Episode 1. عبد المنعم اور اس کے بیٹے. سعد احمد ٹھہرو. ایک قوی ہیکل آدمی نے جس کے ساتھ ایک کم سن لڑکا سست رفتار سے چل رہا تھا اپنے آگے جانے والے 2 لڑکوں کو آواز دی. سعد اور احمد ایک چھوٹے سے کھٹ کو عبور کرنے کے بعد ایک باغ کے شکستہ 4 دیواری کے قریب پہنچ چکے تھے. وہ مڑ کر اپنے ساتھی کی طرف دیکھنے لگے. قوی ہیکل آدمی نے جس کی عمر کوئی 40 سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی ان کے قریب پہنچ کر بولا، حسن بہت تھک گیا ہے. ایک لڑکے نے جو عمر میں دوسرے لڑکوں سے بڑا معلوم ہوتا تھا جواب دیا، الماس چچا، ہم مدینۃ الزہرہ سے ہو کر جائیں گے. پھر وہ حسن کی طرف متوجہ ہو کر بولا، حسن تم تھک گئے ہو؟ حسن نے جواب دیے بغیر اپنی کمان زمین پر پھینک دی اور گلے سے ترکش اتارتے ہوئے منہ بسور کر ایک پتھر پر بیٹھ گیا. قوی ہیکل آدمی اس کے قریب ایک درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور ٹانگیں دراز کرتے ہوئے بولا، دیکھو بھائی، تم بھی تھوڑی دیر یہاں سستا لو، پھر ظہر کی نماز پڑھ کر سیدھے گھر چلیں گے. تم بھی تھک گئے چچا؟ سعد نے مسکراتے ہوئے سوال کیا. واہ بھائی، میں بھی کوئی بچہ ہوں کہ تمہارے ساتھ 8-10 میل چل کر تھک جاؤں؟ احمد نے ہنستے ہوئے کہا، دیکھا اخی، ہم خواہ 2 میل ہی چلیں لیکن چچا الماس ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ ہم 10 میل طے کر چکے ہیں. حسن نے قدرے بگڑ کر کہا، چچا الماس ٹھیک کہتا ہے، ہم 10 میل سے بھی زیادہ چلے ہیں. احمد نے کہا، حسن میں نے نہیں کہا تھا کہ تم تھک جاؤ گے، اس لیے گھر پر ہی رہو. تمہاری وجہ سے ہم زیادہ دور نہ جا سکے ورنہ شکار ضرور ملتا. جی واہ، خود تو پہاڑی پر نہیں چڑھ سکے اور کہتے ہیں کہ میری وجہ سے شکار نہیں ملا. سعد نے کہا، اچھا حسن یہ بتاؤ کہ اب یہاں سے سیدھے گھر چلیں یا الزہرہ کی سیر کا شوق ہے؟ حسن نے معصومانہ انداز میں جواب دیا، وہاں کسی دن گھوڑوں پر سوار ہو کر چلیں گے، اب اگر وہاں گئے تو گھر پہنچنے میں دیر ہو جائے گی. احمد نے کہا، کل 1 میل کا فرق پڑے گا. اس باغ سے آگے ندی ہے اور ندی کے پار مدینۃ الزہرہ کے محل شروع ہو جاتے ہیں. اچھا چلو. حسن نے بادل نخواستہ اٹھ کر اپنی کمان اور ترکش سنبھالتے ہوئے کہا. چچا الماس جو اب اونگ رہا تھا بولا، حسن ان کی باتوں میں نہ آؤ، یہ تمہیں شام تک یہاں پھراتے رہیں گے. وہاں کوئی نئی چیز تو ہے نہیں جو تم نے نہیں دیکھی؟ حسن نے چچا الماس کی مداخلت کو غنیمت سمجھا اور دوبارہ اسی پتھر پر بیٹھ گیا. حسن کی عمر 7 سال تھی اور وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ شکار کے لیے آیا تھا. احمد اس سے 3 سال اور 5 سال بڑا تھا. الماس ان کا نوکر تھا اور وہ اسے چچا الماس کہا کرتے تھے. چچا کا لفظ الماس کے ساتھ اس قدر موضوع معلوم ہوتا تھا کہ پڑوس کے چھوٹے بڑے سب اسے چچا الماس ہی کہتے تھے. چند لمحے یہ تینوں بھائی ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے. اچانک احمد نے الماس کی طرف اشارہ کیا. وہ گہری نیند میں خراٹے لے رہا تھا. سعد نے کہا، چلو پہلے یہ باغ دیکھتے ہیں. حسن نے پتھر سے اتر کر زمین پر لیٹتے ہوئے کہا، تم جاؤ، میں نہیں جاؤں گا. اچھا تم یہیں ٹھہرو، ہم ابھی آ جائیں گے. آؤ احمد. سعد اور احمد باغ میں داخل ہوئے. شکستہ 4 دیواری سے آگے ایک اور 4 دیواری تھی جس کے اندر پرانی وضع کے مکانات نظر آتے تھے. تھوڑی دیر چلنے کے بعد انہیں دیوار کے پاس لڑکوں کا شور اور قہقہے سنائی دیے. وہ اچانک رک کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. سعد نے ایک لمحے سوچنے کے بعد کہا، یہ الزہرہ کے لڑکے ہوں گے، چلو دیکھتے ہیں وہ یہاں کیا کر رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد وہ دوسرے باغ کے دروازے پر کھڑے اندر جھانک رہے تھے. اس باغ کی حالت پہلے باغ کی بنسبت اچھی تھی. سیب کے درخت پھل سے لدے ہوئے تھے. ایک سرے پر ایک وسیع محل تھا جس کا بیشتر حصہ پیوند زمیں ہو چکا تھا. باقی حصے کی شکستہ چھتیں اور ٹوٹے ہوئے دروازے ظاہر کر رہے تھے کہ یہ مکان ایک مدت سے غیر آباد ہے. باغ میں ایک تالاب تھا جس کے درمیان سنگ مرمر کی 12 دری تھی. چاروں طرف سے سرخ پتھر کی سلیں اس 12 دری تک پہنچنے کے لیے پلوں کا کام دیتی تھی. 12 دری کے ایک کونے میں فرش سے کوئی 2 بالشت اونچا سنگ مرمر کا ایک چھوٹا سا چبوترا تھا. کوئی 15 لڑکے اس 12 دری میں جمع ہو کر شور مچا رہے تھے. یہ سب سیب کے گھنے درختوں کی طرف دیکھ کر قہقہے لگا رہے تھے. تھوڑی دیر میں ایک لڑکا جس کے ہاتھ میں لکڑی کا عصا تھا نمودار ہوا
اور اس نے تالاب کے کنارے پہنچ کر بلند آواز میں کہا، سلطان معظم تشریف لا رہے ہیں۔ سعد نے ہنستے ہوئے کہا، احمد یہ بادشاہ اور رعایا کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ بے وقوف کہیں کے، احمد نے سنجیدہ ہو کر کہا۔ درختوں کے جھنڈ سے ایک اور لڑکا نمودار ہوا جس کے سر پر بالشت بھر اونچی ٹوپی تھی۔ لڑکوں نے اسے دیکھ کر قہقہا لگایا، لیکن جب وہ 12 دری کے پاس پہنچا تو سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ٹوپی والا لڑکا چبوترے پر بیٹھ گیا اور باقی سب نیچے فرش پر بیٹھ گئے۔ بعض لڑکے ابھی تک ہنس رہے تھے، لیکن ٹوپی والے لڑکے کے اشارے پر وہ خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد دربار کی کارروائی شروع ہوئی۔ ایک لڑکا اٹھا اور ٹوٹی پھوٹی نظم پڑھی۔ اس کی ابھی نظم ختم نہیں ہوئی تھی کہ باغ کا مالی سیبوں کی ایک ٹوکری اٹھائے تالاب کے کنارے پہنچ کر بلند آواز میں بولا، لیجئے۔ لڑکے سنجیدہ ہو گئے۔ مشاعرہ شروع ہوا۔ کوئی اپنا اور کوئی قرطبہ کے مشہور معروف شعرا کا کلام سنا رہا تھا اور نقلی بادشاہ ہر شاعر کو 2 سیب انعام دے رہا تھا۔ سعد اور احمد تالاب کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ لڑکوں میں سے کسی نے انہیں دیکھ لیا۔ تھوڑی دیر میں تمام لڑکے ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کسی نے کہا، ارے یہ کون ہے؟ دوسرے نے ہنستے ہوئے جواب دیا، یہ پہاڑی ڈاکو ہیں اور ہمارے بادشاہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ نقلی بادشاہ نے حکم دیا، ان ڈاکوؤں کے ترکش اور کمانیں چھین لو اور انہیں گرفتار کر لو۔ ایک لڑکا جو اس ڈرامے میں سپہ سالار کا پارٹ کر رہا تھا اٹھ کر بولا، عالی جاہ، اگر انہوں نے تیر چلا دیے تو وہ تو بالکل جنگلی معلوم ہوتے ہیں۔ ایک اور لڑکا اٹھ کر بولا، ہمارا سپہ سالار بزدل ہے، اس لیے آپ خود ان کا مقابلہ کریں، ورنہ رعایا کہیں گے کہ بادشاہ بھی بزدل ہے۔ نقلی بادشاہ سوچ میں پڑ گیا۔ سعد اور احمد کے کانوں تک ان لڑکوں کی گفتگو کے چند الفاظ پہنچ چکے تھے۔ احمد نے آہستہ سے کہا، اخی چلو واپس چلیں، تم ان سے ڈرتے ہو؟ سعد نے بگڑ کر کہا۔ احمد نے ذرا تلخ ہو کر جواب دیا، کون کہتا ہے کہ میں ان سے ڈرتا ہوں؟ آؤ پھر۔ سعد نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ احمد اپنے بھائی کے ساتھ آگے بڑھا اور وہ تالاب کی میڑ پر بیٹھ کر بے پرواہی سے نقلی بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگے۔ نقلی بادشاہ نے دبی زبان میں باقی لڑکوں سے کہا، آؤ ہم چپکے سے ان کے گرد گھیرا ڈال دیتے ہیں، پھر میں ان کے ساتھ باتیں کروں گا اور تم ان کی کمانیں چھین لینا۔ تھوڑی دیر میں تمام لڑکے 12 دری سے نکل کر سعد اور احمد کے گرد جمع ہو گئے۔ نقلی بادشاہ ویسے بھی اپنی عمر اور موٹاپے کے باعث اس گروہ کا لیڈر معلوم ہوتا تھا۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے سعد اور احمد کے قریب پہنچ کر سوال کیا۔ ہم قرطبہ سے آئے ہیں، سعد نے جواب دیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہم تمہارا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ان لڑکوں میں سے سعد کا ایک ہم عمر جس کے سر پر مخمل کی سرخ ٹوپی تھی ایک قدم آگے بڑھ کر بولا، تم ہمارے ساتھ کھیلو گے؟ سعد نے جواب دیا، نہیں، ہمیں تمہارا کھیل پسند نہیں۔ کیوں؟ اس نے سوال کیا۔ تم شاعروں اور بادشاہوں کی نقل کرتے ہو، تم شاعر نہیں ہو؟ نہیں، مجھے شاعری سے نفرت ہے۔ کیوں؟ شاعری ایک سپاہی کو آرام طلب اور بزدل بنا دیتی ہے۔ نقلی بادشاہ نے کہا، یہ کون کہتا ہے؟ میرے ابا جان کہا کرتے ہیں۔ پھر تمہارا ابا کوئی جنگلی ہوگا۔ سعد کا چہرہ تمتما اٹھا، تاہم اس نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، کسی کے باپ کے متعلق ایسے الفاظ کہنا بزدل اور کمینے لڑکوں کا کام ہے۔ اب نقلی بادشاہ اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن وہ حملے کے لیے تیار نہ تھے۔ سرخ ٹوپی والے لڑکے نے اس مرحلے پر مداخلت کرتے ہوئے کہا، تمہیں کون سا کھیل پسند ہے؟ سعد نے جواب دیا، ہمیں شہ سواری، نیزہ بازی، تیر اندازی اور تیغ زنی پسند ہے۔ اب احمد کی باری تھی۔ وہ بولا، ہم درختوں پر بھی چڑھ سکتے ہیں اور تیرنا بھی جانتے ہیں۔ تم اس درخت پر چڑھ سکتے ہو؟ ایک لڑکے نے سوال کیا۔ احمد نے اس بات میں سر ہلایا۔ سرخ ٹوپی والے لڑکے نے سعد کی طرف متوجہ ہو کر سوال کیا، تم پڑھنا بھی جانتے ہو؟ کیوں نہیں؟ سعد نے جواب دیا۔ نقلی بادشاہ نے سوال کیا، کون کون سی کتابیں پڑھی ہیں تم نے؟ اس کے جواب میں سعد نے دینیات، تاریخ اور ریاضی کے چند کتابوں کے نام سنا دیے۔ اس پر اپنے ساتھیوں کو مرغوب ہوتا دیکھ کر نقلی بادشاہ نے کہا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ سعد اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، اگر تم نے پھر مجھے جھوٹا کہا تو میں تمہیں پیٹوں گا۔ نقلی بادشاہ چلایا، انہیں پکڑ لو۔ 2 لڑکوں نے اچانک حملہ کر کے احمد کے ہاتھ سے کمان چھین لی۔ 3 لڑکوں نے سعد پر جھپٹنے کی کوشش کی،
لیکن وہ اچانک جست لگا کر ایک طرف ہٹ گیا۔ باقی لڑکوں نے اس کے گرد گھیرا ڈال لینے کی کوشش کی، لیکن وہ آنکھ جھپکنے کی دیر میں ترکش سے تیر نکال کر اپنی کمان سیدھی کر چکا تھا۔ حملہ آور اب آگے بڑھنے کے بجائے سراسیما ہو کر پیچھے ہٹ رہے تھے۔ وہ لڑکے جنہوں نے احمد کی کمان چھینی تھی اب اس کی ترکش سے تیر نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، اور وہ گھونسوں اور مکوں سے اپنی مدافعت کر رہا تھا۔ سعد کمان سیدھی کیے چند قدم آگے بڑھا تو وہ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ سعد نے کہا، دیکھو کمان پھینک دو ورنہ میں تیر چلا دوں گا۔ اس نے اپنا فقرہ پورا نہیں کیا تھا کہ ایک لڑکے نے احمد کی چھینی ہوئی کمان پھینک دی۔ احمد نے آگے بڑھ کر اپنی کمان اٹھا لی اور تیر چڑھا کر اپنے بھائی کے قریب کھڑا ہو گیا۔ سعد نے آہستہ سے کہا، احمد دیکھو کہیں تیر چھوڑ نہ دینا۔ نقلی بادشاہ انتہائی پریشانی کی حالت میں کھڑا تھا۔ سعد نے اسے اور زیادہ پریشان کرنے کے لیے تیر کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ سرخ ٹوپی والا لڑکا آگے بڑھ کر چلایا، دیکھو بھائی یہ تمہارے ساتھ مذاق کر رہے تھے، کہیں تیر نہ چلا دینا۔ اس کا باپ سپہ سالار ہے، اگر یہ زخمی ہو گیا تو سپاہی تمہیں پکڑ کر لے جائیں گے۔ سعد نے جواب دیا، اگر اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو میں سچ مچ تیر چلا دوں گا۔ دو تین چھوٹی عمر کے لڑکے باغ کے دروازے کے قریب پہنچ کر دہائی مچا رہے تھے۔ سعد نے نقلی بادشاہ سے کہا، اب تمہاری سلطنت پر میرا قبضہ ہو چکا ہے، اب میں تمہارا بادشاہ ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس تالاب میں چھلانگ لگا دو۔ سرخ ٹوپی والا لڑکا پھر چلایا، نہیں نہیں، یہ تالاب گہرا ہے، اسے تیرنا نہیں آتا، یہ ڈوب جائے گا۔ باغ کے بوڑھے مالی نے پہلے تو اسے ایک مذاق سمجھا، لیکن نقلی بادشاہ کی حالت دیکھ کر اس نے آگے بڑھ کر سعد سے کہا، صاحبزادے کسی نہتے کو تیر سے ڈرانا بہادری نہیں، اگر تمہیں لڑنے کا شوق ہے تو دونوں خالی ہاتھ مقابلہ کر لو۔ مجھے لڑنے کا شوق نہیں، لیکن اگر اسے لڑنے کا شوق ہے تو میں خالی ہاتھ بھی اس کا مقابلہ کرنے کو تیار ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے احمد کے قریب اپنی کمان رکھ دی اور پھر ترکش اتار کر اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، احمد تم ہوشیاری سے دوسرے لڑکوں کا خیال رکھو۔ نقلی بادشاہ کا نام زیاد تھا۔ جسم کے اعتبار سے وہ سعد سے 1.5 گنا معلوم ہوتا تھا۔ اس نے اپنی ریشمی ٹوپی اور قبا اتار کر ساتھی کے حوالے کی اور آستینیں چڑھا کر سعد کے مقابلے کے لیے بڑھا۔ کشتی شروع ہوئی اور باقی لڑکے جو دور دور ہٹ گئے تھے قدر مطمئن ہو کر اس کے گرد جمع ہو گئے، لیکن 3 لڑکے جو دروازے کے قریب پہنچ کر شور مچا رہے تھے وہیں کھڑے رہے۔ پہلی جھپٹ میں زیاد نے سعد کو پٹخ دیا اور زیاد کے ساتھی خوشی سے چلانے لگے، لیکن سعد فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ زیاد نے اسے سنبھلنے کا موقع دینے سے پہلے ہی اس کے منہ پر گھونسا رسید کر دیا اور سعد اس ضرب کی شدت کے باعث ڈگمگاتا ہوا 2-3 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ سرخ ٹوپی والا لڑکا چلایا، دیکھو زیاد تم کشتی کے بجائے لڑائی کر رہے ہو، یہ ٹھیک نہیں۔ زیاد کا دوسرا مکہ سعد نے اپنے بازو پر روکا اور اس کے ساتھ ہی یکے بعد دیگرے 2 مکے اس کی گردن پر رسید کر دیے۔ اس کے بعد دونوں پھر ایک دوسرے سے گتم گتا ہو گئے۔ باغ سے باہر سعد اور احمد کا چھوٹا بھائی حسن اس کے انتظار اور الماس کے خراٹوں سے تنگ آ کر اٹھا اور باغ کی طرف چل دیا۔ پہلے باغ کو عبور کرتے ہوئے اسے دوسرے باغ کی 4 دیواری کے اندر لڑکوں کا شور سنائی دیا تو وہ پوری رفتار سے بھاگا۔ دوسرے باغ میں داخل ہوتے ہی جب اس نے اجنبی لڑکوں کے درمیان سعد کو زیاد کے ساتھ کشتی لڑتے ہوئے دیکھا تو وہ کسی تفتیش کے بغیر کمان پھینک کر ان 3 لڑکوں پر ٹوٹ پڑا جو دروازوں کے پاس کھڑے دہائی مچا رہے تھے۔ ان میں سے ایک اس کا ہم عمر اور 2 ذرا بڑے تھے۔ حسن کا پہلا مکہ ایک لڑکے کے منہ پر لگا اور وہ چیختا چلاتا سیب کے درختوں کی طرف بھاگ نکلا۔ اس کے بعد اس نے دوسرے لڑکے پر حملہ کیا۔ اس نے مکے کا جواب مکے سے دیا۔ تیسرے لڑکے نے امن پسندی کا ثبوت دیا اور وہ اپنے ساتھی کو حسن کے مقابلے میں تنہا چھوڑ کر ایک ٹوٹی ہوئی دیوار پر چڑھ گیا۔ حسن اپنے مد مقابل کے ساتھ دیر تک لڑتا رہا۔ دونوں کے کپڑے پھٹ چکے تھے، دونوں کی طاقت جواب دے چکی تھی، لیکن کوئی ہار ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ دیوار پر کھڑے ہو کر چلانے والے لڑکے نے سعد اور زیاد کی لڑائی دیکھنے والوں کو اس طرف متوجہ کیا اور سرخ ٹوپی والے لڑکے نے بھاگ کر انہیں ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیا۔ حسن کی ایک آنکھ سوجی ہوئی تھی اور اس کے مد مقابل کی ناک سے خون بہہ رہا تھا۔
سرخ ٹوپی والے لڑکے نے کہا، ارے تم کیوں لڑ رہے ہو؟ حسن کے مد مقابل نے جواب دیا، اس سے پوچھو میں نے اسے کیا کہا تھا کہ اس نے آتے ہی مجھ پر حملہ کر دیا۔ حسن بولا، اور تم میرے بھائیوں کے ساتھ کیوں لڑائی کرتے ہو؟ سرخ ٹوپی والے لڑکے نے کہا، اچھا وہ تمہارے بھائی ہیں؟ ارے وہاں تو کشتی ہو رہی ہے۔ حسن نے احمد کو تالاب کی مینڈ پر اطمینان سے کھڑے دیکھا تو اسے تسلی ہوئی۔ سرخ ٹوپی والے لڑکے نے کہا، آؤ تم بھی کشتی دیکھو۔ اتنی دیر میں سعد اپنے مد مقابل کو مغلوب کر چکا تھا، تاہم اس کے منہ پر مکوں کے نشان دیکھ کر حسن کے لیے خاموش رہنا مشکل تھا۔ وہ تمام لڑکوں سے زیادہ شور مچا رہا تھا۔ بھائی جان ایک اور مارو، زور سے مارو بھائی جان، زور سے، ناک پر مارو، ناک پر، ہاں یہ ٹھیک ہے، ایک آنکھ پر بھی مارو۔ زبان کے ساتھ اس کے ہاتھ بھی حرکت کر رہے تھے اور بوڑھا مالی اس کی حرکت اور سکنات کو دیکھ کر ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ بالآخر زیاد پیٹھ کے بل گر پڑا اور اس نے دوبارہ اٹھنے کی کوشش نہ کی۔ بوڑھے مالی نے سعد کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، بس اب تم جیت گئے ہو، اب تم ان کے بادشاہ ہو۔ سعد نے ہانپتے ہوئے جواب دیا، میں سپاہی بننا چاہتا ہوں۔ یا